سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر کہ اس نے کراچی کے اہل توحید کو یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ جن ساتھیوں نے اس کانفرنس کے لیے کوششیں کیں، کاوشیں کیں، ان کا بھی شکریہ۔ جنہوں نے محنتیں کی ان کا بھی شکریہ جو یہاں تشریف فرما ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی دعوت سننے کے لیے جمع ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے کراچی کی فضاؤں میں توحید کی بات کرنا؟ کیسا لگ رہا ہے کراچی کی ان فضاؤں میں اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی کے نعرے بلند کرنا؟ ظاہر ہے یہ ہم سب کے لیے بڑا خوشگوار ہے، اور یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ سب اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے منعقد ہوتے ہیں۔ آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس دعوت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دعوت مدلل دعوت ہے۔ پورا قرآن اور حدیث اس دعوت پر دلیل ہے۔ ہم توحید کی بات سن رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، اور الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید عقیدہ توحید کے لیے دلائل فراہم کرتا ہے۔ کتنی بڑی دعوت، کتنی مدلل دعوت! آپ جو درود پڑھتے ہیں اس کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول کی قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود، صحابہ کی زبانوں پر وہی درود۔ آپ جو نعرے لگاتے ہیں وہی نعرے جو صحابہ کی زبانوں پر جاری ہوئے۔ آپ توحید کا جو پیغام دیتے ہیں، جن آیات کے ذریعے پیغام دیتے ہیں، وہی پیغام جو صحابہ کی زبانوں پر جاری ہوا کرتا تھا۔ آپ اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان جس انداز میں کرتے ہیں، یہ وہی انداز ہے جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ مدلل دعوت اگر یہ فروغ نہ پائے، یہ مدلل دعوت اگر اس کی تبلیغ جس انداز میں ہونی چاہیے نہ ہو رہی ہو، تو پھر اپنے گریبانوں میں بھی تو جھانکنے کی ضرورت ہے، احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جن دعوتوں کے پیچھے دلائل نہیں، جن دعوتوں کے پیچھے قرآن اور حدیث نہیں، جن دعوتوں کے پیچھے کوئی ایسے فرامین نہیں ہمارے اسلاف کے، وہ دعوتیں ان تو سر چڑھ کر بول رہی ہوں، اور توحید کی دعوت، وہ دعوت جو مدلل دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت جو مدلل دعوت جس جو قرآن اور حدیث میں موجود، اور وہ فروغ نہ پا رہی ہو، ان کا چرچا نہ ہو رہا ہو، تو ذمہ دار کون ہے؟ آج اس کانفرنس میں توحید کی باتیں ہوئی ہیں، توحید کا بڑا پیغام دیا گیا ہے، لیکن یہ احساس ذمہ داری بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پیغام کو عام بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے مارے بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ دعوت ہے کہ جس کے لیے تانے بھی برداشت کیے جاتے ہیں، مخالفتیں بھی برداشت کی جاتی ہیں۔ یہ وہ دعوت ہے جس کے لیے انبیاء نے قربانیاں دی تھیں۔ آپ اس صف میں شامل ہوں جس میں صحابہ کرام شامل تھے، آپ اس صف میں شامل ہوں جس میں ہمارے اسلاف شامل تھے۔ وہ کون سی صف تھی؟ وہ اس دعوت کو لے کر اٹھے تھے، کھڑے ہوئے تھے، اور اس کا پیغام پوری دنیا میں لے کر پھیل گئے تھے۔ آج جتنی بھی محتاجی ہے، آج جتنی بھی خرابیاں ہیں، بے شمار خرابیاں ہیں نا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ابھی آپ نے سن لیا، حافظ فیصل افضل شیخ صاحب کتنے خوبصورت لفظوں میں بیان فرما رہے تھے کہ کتنی خرابیاں تھیں اس معاشرے میں، لیکن آپ نے آ کر ایک ہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ دعوت ایسی دعوت ہے جو آپ کے معاشی مسائل حل کرے گی، جو آپ کے سیاسی مسائل حل کرے گی، جو اس معاشرے کو سدھار دے گی، اس معاشرے سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دے گی، اس معاشرے سے بدامنی کا خاتمہ کر دے گی۔ یہ لے کر تو اٹھیں۔ یہ سب مسائل جو سر چڑھ کر بول رہے ہیں، اس کی وجہ میں اور آپ ہیں جن کے پاس توحید کی دعوت ہے، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نکلتے نہیں ہیں۔ لوگ ایسی دعوتوں کو لے کر فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جس کی تردید پورا قرآن کر رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کر رہے ہوں۔ تو آج یہ اللہم لبیک کانفرنس جو ہے، یہ آنے والے عشرہ ذی الحجہ کی تمہید ہے۔ یاد رکھیں، یہ عشرہ آپ کا عشرہ ہے، یہ عشرہ توحید والوں کا عشرہ ہے،
اس کو اسی انداز میں گزارنے کی ضرورت ہے جس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی تھی. اور وہ تعلیم کیا تھی؟ اللہ اکبر پڑھیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ پڑھیں کہ تم جو عیب اللہ کے اندر نکال لیتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہو، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. الحمدللہ پڑھیں کہ تمام تعریفوں کا مستحق ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. شکر کرنا ہے تو اللہ کا کرنا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ دن ان تکبیرات کو پڑھنے کے دن ہیں، ان کی یاد دہانی کرنے کے دن ہیں، اور دل ہی دل میں پڑھنے کے دن نہیں ہیں، بآواز بلند پڑھنے کے دن ہیں. اور انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر انتظام اس سال انشاءاللہ اس عشرے کو کراچی میں بیان کیا جائے گا. ہم اسٹال لگا لگا کر گلی کوچوں میں، روڈوں پر، سڑکوں پر، مارکیٹوں میں اسٹال لگا کر ہم لوگوں کو یہ تکبیرات سنائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ وہ توحید کے ترانے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، جو صحابہ کرام کی زبانوں سے ادا ہوئے. ان نعروں کو ہم نے اپنی زبانوں پر لے کر آنا ہے، کسی شرم کے بغیر، کسی ایسے حیا کے بغیر. یہ فخر کے ساتھ ہم نے ان نعروں کو سربلند کرنا ہے، بیان کرنا ہے. ایک مضبوط جماعت کی ضرورت ہم سب کو محسوس ہونی چاہیے، جو جماعت تمام مسائل کا حل ہو، تمام پریشانیوں کا حل ہو، جس کے اندر استحکام ہو، جس کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، خیر خواہ ہوں. اور ایسے لوگ جو آپس میں انتشار ڈالتے ہیں، جو آپس میں دوریاں پیدا کرتے ہیں، جن کے دل میں بغض اور حسد کے مارے ہوئے لوگ کے پوٹلیاں اٹھائے پھرتے ہیں کہ جہاں موقع ملے وہاں پر نفرتیں پیدا کریں، جہاں موقع ملے خیر کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں. ارے رکاوٹیں ڈالنی ہو تو شرک کے راستے میں ڈالو، اگر رکاوٹیں ڈالنی ہے الحاد کے راستے میں ڈالو، اگر تم نے رکاوٹیں ڈالنی ہیں تو ان بے دین تحریکوں کے راستے میں ڈالنے کی کوشش کرو جو اس معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں. اللہ کی توحید بیان کرنے والوں کے راستے میں، تو اللہ کا پیغام دینے والوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ہمیں اپنے خیالات میں، اپنے آپ میں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس صف میں شامل ہونا ہے جو توحید کا بیان کرتے تھے، جو توحید کو سربلند کرتے تھے، جو اللہ کے عظمت کا بیان کیا کرتے تھے، یا اس صف میں شامل ہونا ہے کہ جو اس قسم کے کاموں میں، اس قسم کی آوازوں میں رکاوٹ ڈالا کرتے تھے. آج ہمیں ضرورت ہے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی. دست و بازو بنے ان لوگوں کے، حوصلہ دے ان لوگوں کو کہ جو کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں، جو اس جماعت کو، توحید والی جماعت کو مستحکم کر کے اس مشن پہ لگانا چاہتے ہیں جو اللہ کے نبی کا مشن تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس دین کو، اس توحید کی دعوت کو غالب کرنا ہے، اس کو اس دنیا کا فیشن بنانا ہے. یہ دنیا جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، یہ آسمان پہ ستارے جگمگا رہے ہیں، یہ چاند روشن ہے، یہ جو سورج ہے کتنا روشن ہے، اور یہ آسمان کتنا بلند ہے، یہ درخت جو نظر آ رہا ہے یہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے والا، اللہ کی بڑائی اور اس کی سنائی بیان کرنے والا درخت. ان گنت اللہ کی نشانیاں اس معاشرے میں موجود ہیں جو دعوت دیتی ہیں کہ بھائی اس کو مانو، اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. جس نے اس زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اس دعوت کو لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ عام فہم دعوت ہے جو بلال حبشی جیسے ان پڑھ کو سمجھ آ جاتی ہے. یہ اتنی آسان دعوت ہے کہ جس کے لیے یونیورسٹیاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ دعوت ہے کہ جو ہر عام آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ زمین اور آسمان جس نے بنایا وہ عبادت کے لائق ہے، یا جو پیدا کیے گئے وہ عبادت کے لائق ہیں، جو مر جاتے ہیں وہ عبادت کے لائق ہیں، جن کی زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں جب اللہ نے چاہا انہیں پیدا کر دیا، جن کی موت ان کے ہاتھ میں نہیں جب اللہ نے چاہا ان کو اٹھا لیا، جن کی صحت ان کے ہاتھ میں نہیں جب چاہا بیمار ہو گئے، جن کی
دنیا کی مشکلات ان کے ہاتھ میں نہیں، ساری زندگی مشکلات میں گزار دی، تو پھر وہ عبادت کے لائق ہیں، وہ سجدوں کے مستحق ہیں، یا وہ سجدوں کا مستحق ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا؟ کتنی آسان دعوت، عام فہم دعوت، اس کو لے کر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی یہ کانفرنس اسی پیغام کے لیے تھی، اور اللہ کا شکر ہے تمام مقررین نے بہت مثبت انداز میں، بہت اچھے انداز میں آپ کے سامنے توحید کا پیغام دیا ہے۔ ہمارے امیر مفتی محمد یوسف قصوری صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی مولانا افضل سردار صاحب، قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، مولانا ابراہیم طارق صاحب، مولانا یوسف کاظم صاحب، اور جتنے بھی ہمارے اکابرین اس کراچی شہر کی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، وہ سب اس کانفرنس کے لیے یقینی طور پر دعا گو بھی ہوں گے، اور ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو صحت بھی عطا فرمائے، ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ جب آخر میں دعا ہوگی تو وہ بھی اس میں یہ سب شامل ہوگا۔ میں یہ درخواست کرنے لگا ہوں کہ اس کانفرنس میں شیخ علی محمد ابو تراب صاحب نے آنا تھا، مولانا عتیق الرحمان شاہ کاشمیری صاحب نے آنا تھا، اور بہت ضروری ایک کانفرنس جس کا انعقاد، جس کی تیاریاں مرکز سے ان کے ذمے آ گئی تھیں اسلام آباد میں، جو انشاءاللہ پرسوں منعقد ہونے جا رہی ہے، اور اس وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے۔ عتیق الرحمان شاہ کاشمیری صاحب کا ایک پیغام ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ وہ آپ ابھی حافظ عبدالحمید گوندل صاحب کی تقریر سے پہلے سنیں گے۔ مولانا ابراہیم بھٹی صاحب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ان کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے ماتلی میں، اور وہ دوپہر سے ہی ادھر تشریف لے گئے تھے، یہ مجبوری تھی، نہیں آ سکے۔ مولانا ابراہیم گڑی صاحب، ابھی اکرام اللہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آج ہی ڈاکٹر مدثر جو آرتھوپیڈک سرجن ہے دوپہر 12 بجے ان کے پاس تھے، ان کی کمر میں سخت درد تھا، وہ بھی تشریف نہیں لا سکے۔ بہرحال ہم سننے یہاں پر آئے تھے توحید کا پیغام، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اپنے دل کو روشن کیا اس پیغام سے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔